حضرات، عالمی طاقتوں کی طرف سے شام کی مظلوم عوام پر مسلط کردہ 53 سالہ ظلم و ستم کا سورج آخر کار ڈوب گیا، الحمدللہ۔ لیکن صہیونیوں کے پے رول پر پلنے والا میڈیا اور دانشوروں کو تو یہ تبدیلی بالکل ہی برداشت نہیں ہو رہی۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں شام کی بدلتی صورتحال اور نئی صف بندیوں کے بارے چند گزارشات پیش کروں، میں اس تبدیلی کے مخالفین کے چند اعتراضات کا جواب پہلے دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جناب والا، جب شام کی اکثریتی عوام ان انسانیت کے بدترین دشمنوں سے جان چھوٹنے پر خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے، اور وہ شہری جو اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر گئے تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کل تک دمشق کی سڑکوں پر خوف اور ٹینکوں کا راج تھا، آج امن کا راج ہے اور ایک جشن کا سماں ہے۔ لیکن اس کے باوجود مخالفین کی طرف سے بلا جواز تنقید سمجھ سے بالاتر ہے۔ بشار کے حامی ایک طرف زہریلا پروپیگنڈا بغیر کسی ثبوت کے یہ بھی کر رہے ہیں کہ ابو محمد امریکی ایجنٹ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرانس، روس اور ایران کے عسکری اڈے ایک طویل عرصہ سے بشار کو بچانے کے لیے شام میں موجود تھے، لیکن مخالفین کو اس پر کبھی اعتراض نہیں رہا۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ حضرات، کچھ پروفیشنل جھوٹے یوٹیوبر الجولانی کی کامیابی کو مشکوک بنانے کے لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچانک انقلاب کیسے آ سکتا ہے۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ 13 سال کی مسلسل بدترین خانہ جنگی، مسلسل جدوجہد اور لاکھوں جانی قربانیاں دینے کے بعد شام کی عوام نے ان درندوں سے نجات حاصل کی ہے۔ ایک معصومانہ شکوہ ان کا یہ بھی ہے کہ اگر ان کے پاس اتنی ہی طاقت تھی تو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی مجاہد حماس کی بھی مدد کر رہے ہیں، اور حماس نے ان کو کامیابی پر مبارکباد بھی دے دی ہے۔ اور اب میرا ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ بشار کے پاس تو ریگولر آرمی، جہاز اور کیمیائی ہتھیار بھی تھے، اس نے اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کیا تھا؟ جناب والا، ایک مضحکہ خیز بات یہ بھی ہے کہ وہ ریاستیں یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، ان کو پچھلے 53 سال سے عالمی طاقتوں کے مہرہ کے طور پر کام کرنے والا بشار الاسد اور اس کا باپ حافظ الاسد، جن کی حیثیت فقط ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی، جو کہ 53 سال سے ڈکٹیٹرز کی طرح اکثریت پر حکومت کر رہے تھے، لیکن ان درندہ صفت عناصر پر تو مخالفین کو کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ الجولانی جو کہ واضح اکثریتی عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، اس پر ان کو اعتراض ہے، اور یہ اس کو باغی، یزیدی، تکفیری اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت یہ وہی ذہنیت اور وہی لابی ہے کہ جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو تب بھی یہ مظلوم کی بجائے ظالم کے ساتھ کھڑے تھے۔ خیر، اب آتے ہیں اصل موضوع پر۔ جناب والا، ہم پہلے بات کریں گے کہ بشار الاسد کون ہے۔ ناظرین، بشار نے 24 سال اور اس کے باپ حافظ الاسد نے 29 سال بین الاقوامی طاقتوں کا مہرہ بن کر بزور طاقت شام پر حکومت کی ہے۔ یاد رہے کہ بشار کا والد حافظ الاسد فرانس کی سپورٹ سے اقتدار میں آیا تھا۔ بشار الاسد البعث پارٹی کا لیڈر ہے، اور بعث پارٹی چونکہ کمیونسٹ پارٹی ہے، اس لیے ان کو روس کی ہمیشہ حمایت حاصل رہی ہے۔ بشار کا مذہبی تعلق شیعہ کے ایک فرقہ علاوی سے ہے۔ علاوی شیعہ کے 12 فرقوں اثنا
اشریہ، امامیہ، زیدی، الوی، اسماعیلی، بہری، ہوسی، نور بخشی، شمسی، قمری، مرشدی اور دروز میں سے ایک ہے۔ نیز دروز فرقہ کی ایک بڑی تعداد اسرائیل میں بھی آباد ہے اور یہ اسرائیلی فوج میں بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ اور یہ جو علاوی ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوہیت یعنی خدا کا درجہ دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور شیعہ کے اکثر فرقوں کے نزدیک علاوی کافر ہیں اور بشار کا تعلق بھی اسی علاوی فرقہ سے ہے۔ بشار کا شیعہ کمیونٹی سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کو ایران اور اس کی حمایت یافتہ عسکی تنظیموں زینوبین، فاطمیت برگیڈ، حسینین برگیڈ، حزب اللہ، حوثی کرد، سپاہ محمد، ایرانی ملیشیا اور القدس فورس کے ایک انتہائی سفاک کمانڈر قاسم سلیمانی وغیرہ کی بھی مدد حاصل رہی ہے۔ ایک دور میں بشار کو اپنے سگے بڑے بھائی کو کار حادثہ میں مروانے کے الزام کا بھی سامنا رہا ہے۔ بلا شبہ بشار اور اس کا باپ دہشت گرد تھے اور یہ لاکھوں سنی مسلمانوں کے قاتل ہیں، لیکن ہمیں یہ حقیقت بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کے اس جرم میں فرانس، روس اور ایران برابر کے شریک تھے۔ ان کے ٹارچر سیلز دنیا کے خوفناک ٹارچر سیلز میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اپنی ناجائز حکومت کو طول دینے کے لیے ظلم و ستم کا ہر وہ حربہ اختیار کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے 1,30,00,000 مسلمان ملک بدر اور بے گھر ہو گئے تھے، جن میں سے 35 لاکھ تو فقط ترکی میں آباد تھے۔ جناب والا، ان فرعون صفت باپ بیٹا کے ادوار میں لاکھوں بے قصور مرد، خواتین اور بچوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ 29,000 قیدیوں کو جیل میں ہی شہید کر دیا گیا۔ اس درندے نے اپنے شہریوں پر کیمیائی ہتھیاروں کا بھی بے دریغ استعمال کیا تھا اور آخر میں ملک سے فرار ہوتے وقت 200 کروڑ ڈالر کیش، گولڈ کی ایک بڑی کھیپ اور گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی دھاتیں بھی چوری کر کے ساتھ لے گیا۔ جناب والا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ روس اور ایران ہمیشہ کی طرح اس بار بشار کی مدد کیوں نہیں کر پائے۔ اس سلسلے میں دفاعی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریر الشام کے حملہ کرنے کی ٹائمنگ بہت کمال کی تھی، کیونکہ ایک طرف روس اور امریکہ یوکرین میں برسر پیکار ہیں، ایران اسرائیل کے ساتھ مصروف ہے اور اسرائیل حماس کے ساتھ الجھا ہوا ہے۔ کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طیب اردوغان نے روس کو بشار الاسد کے معاملہ میں نیوٹرل ہونے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی بتلائی جا رہی ہے کہ بشار کی فوج میں انتہا درجہ کی کرپشن ہونے کی وجہ سے فوج لڑنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، بلکہ یہ بھی کنفرم خبر ہے کہ بشار جب روس کے دورہ پر تھا تو اس کی غیر موجودگی میں فوج کے اندر بھی بغاوت ہو گئی تھی۔ مختصراً یہ کہ بشار کی تمام بیساکھیاں ٹوٹ چکی تھیں، اس لیے بشار نے مجبوراً بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ حضرات، ایران کے بارے باخبر لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ وہاں کی رجیم چینج ہونے جا رہی ہے، وہاں ملا ازم کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ ایران اس وقت اندرونی طور پر انتشار اور خلفشار کا شکار ہے اور یہ افواہ بھی گردش میں ہے کہ قاسم سلیمانی، حسن نصر اللہ، حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ، ایرانی صدر اور دیگر افراد کے پراسرار قتل کے پیچھے ایران کے اندرونی سازشوں اور مخبروں کا ہاتھ خارج از امکان نہیں ہے، اور یہ دراصل رجیم چینج ہی کی ایک کڑی نظر آتی ہے، اور شاید امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اب ایران کی ملا رجیم چینج کر دی جائے۔ اور کچھ تجزیہ کاروں کی یہ بھی رائے ہے کہ سعودیہ اور ایران کے مابین جو معاملات طے ہو رہے ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ ایران کا شام سے نکلنا ان مذاکرات کا ہی نتیجہ ہو، واللہ عالم۔ الغرض، انہی وجوہات کی بنا پر ایران اس وقت کسی بھی لحاظ سے اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ بشار کی مدد کر سکے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ نے بشار کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایران نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر حزب اللہ کو آگے بڑھنے سے منع کر دیا تھا، جس کے ری ایکشن میں حزب اللہ نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے ہمارا سودا کر دیا ہے۔
جناب والا ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ترکی نے کردوں کے ساتھ کوئی خفیہ ڈیل کر کے ان کو بشار سے لا تعلق کر دیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر کرد فی الحال اپنے الگ وطن کے دیرینہ نعرہ سے بھی دستبردار نظر آتے ہیں۔ لیکن اس خطہ میں کچھ چہم گوئیاں ایسی بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ شاید مستقبل میں شام کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے کہ اس بہتی گنگا میں ترکی نے انتہائی چلاک لومڑی کی طرح خطہ کی تبدیل ہوتی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا ہے۔ لگتا ہے کہ ترکی نے پچھلے 53 سال کا سارا حساب برابر کر دیا ہے، اور ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ ترکی نے یہ سب کچھ الجولانی کے لیے نہیں، بلکہ یہ ساری ایکسرسائز اپنے مفاد، اپنے بارڈر ایریاز کو سیکیور کرنے اور ایران کو سبق سکھانے کے لیے کیا ہے۔ جناب والا، اس خطہ میں موجودہ افراتفری، تخت الٹنے اور حکومتیں بنتی ٹوٹتی کو دیکھتے ہوئے کچھ اہل نظر کا یہ بھی کہنا ہے کہ گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو رہی ہے اور امام مہدی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ واللہ عالم۔ حضرات، آئیے اب دمشق اور فاتح دمشق پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق دمشق امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ دمشق عالمی جنگ کا مرکز ہوگا اور فتوحات کے لیے قافلے دمشق سے ہی روانہ ہوں گے۔ لہٰذا ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے دمشق زمانہ حاضرہ میں مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ محترم ناظرین، شام کا ہیرو ابو محمد الجولانی، جس کا اصل نام احمد حسین اور والد کا نام حسین تھا، حسین عالم دین اور رائٹر تھے۔ الجولانی کی پیدائش سعودیہ کے شہر ریاض میں 1975 میں ہوئی۔ 89 میں یہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس دمشق شفٹ ہو گیا۔ الجولانی کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گولان کی پہاڑیوں کا رہنے والا ہے۔ الجولانی کی جماعت کا نام تحریر الشام ہے۔ ابو محمد الجولانی کا عقیدہ بر صغیر کے سلفیوں جیسا ہے۔ یہ عراق اور افغانستان میں بھی امریکہ کے خلاف جہاد کے لیے گیا تھا۔ آغاز میں القاعدہ کے ابو زرقاوی کے قریبی ساتھیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ داعش سے بھی اس کا تعلق بتایا جاتا ہے، لیکن پھر الجولانی نے ان دونوں جماعتوں سے کسی اختلاف کی بنا پر ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ الجولانی 5 سال امریکہ کی قید میں بھی رہا۔ جرم ثابت نہ ہونے پر اس کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ اس وقت امریکہ نے اس کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کر رکھی ہے اور اس کی جماعت کو بھی دہشت گرد جماعتوں کی لسٹ میں ڈال رکھا ہے۔ حالانکہ الجولانی اور اس کی جماعت کی طرف سے آج تک کسی عام شہری آبادی پر حملہ کرنے کی کوئی شکایت نہیں ہے، جبکہ بشار الاسد، اسرائیل اور خود امریکہ بھی سینکڑوں بار شہری آبادیوں کو ملیامیٹ کرنے کے جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں، لیکن ان عالمی دہشت گردوں کے بارے اقوام متحدہ مکمل طور پر خاموش ہے۔ الجولانی لبنان میں بیٹھ کر لبنانی، شامی اور اردن کے مسلمانوں کی عسکری تربیت بھی کرتا رہا ہے۔ الجولانی کے بارے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ گمنام اور پر اسرار ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ الجولانی شام کے ہی ایک علاقہ میں پچھلے تقریباً 10 سال سے ریاست کے اندر ریاست بنا کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے وہاں شرعی قوانین کا نفاذ بھی کیا ہوا تھا، اور وہاں اس کا فلاح و بہبود کا ایک مضبوط نیٹ ورک بھی موجود تھا، اور یہ اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کو بہت ترجیح دیتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب اس نے بشار کی فورسز پر حملہ کیا تو ارد گرد کے بہت سارے قبائل اس کی مدد کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ الجولانی کا وہ رویہ کہ جو لوگوں کو پسند نہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اختلاف رائے کو کسی صورت برداشت نہیں کرتا۔ الجولانی نے اپنی پہلی تقریر صدارتی محل کی بجائے چوتھی تاریخی مسجد سے کی ہے، جو کہ ایک مخصوص لابی کے لیے مخصوص میسج ہے۔ آخری بات، بشار الاسد کے فرار ہوتے ہی
اسرائیل نے شام پر خوفناک بمباری کی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کو بشار سے خطرہ نہیں تھا بلکہ ابو محمد اور تحریر الشام سے خطرہ ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسرائیل کا بچہ مجورہ کون ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔